بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم بات کریں گے ضابطہ فوجداری کا سیکشن 196 ہے، جس کے تحت جب کوئی بھی اوفینس اسٹیٹ کے خلاف ہوتا ہے تو اس کا پروسیس کیا ہوتا ہے۔ اب جانتے ہیں کہ جو بغاوت کے مقدمات درج کیے گئے، جو شہباز گل کے خلاف مقدمہ ہے، اس میں سب سے بڑی جو گراؤنڈ ہے جو وکلا کے پاس، وہ یہ ہے کہ اس میں پرمیشن لینی تھی حکومت سے، وفاقی حکومت سے، اور وہ نہیں لی گئی، یا پرمیشن کوئی لیٹر جاری نہیں ہوا، کوئی NOC نہیں تھا، اور ایک پرائیویٹ بندہ کیسے مقدمہ درج کروا سکتا ہے، ایک تھرڈ پرسن کیسے مقدمہ درج کروا سکتا ہے۔ اور بالکل ایسے ہی خیبر پختونخوا حکومت کی طرف سے ایک نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا تھا، جس کے مطابق جو بغاوت کے مقدمات ہیں وہ درج کروانے کے حوالے سے 196 کے تحت تمام کمشنرز کو اختیارات دیے گئے تھے۔ یہ ضابطہ فوجداری ہے، سیکشن 196 ہے، اور یہ اس وجہ سے ضروری تھا کہ آج کل جو بغاوت کے مقدمات کا ایک سیزن چل پڑا ہے، اور جو چیف جسٹس اطہر من اللہ صاحب ہیں، انہوں نے اس کے اوپر نوٹس بھی لیا ہے، اور سوموار کے دن اس پر جو سیکٹری ہیں اطلاعات، ان کو طلب کیا ہوا ہے کہ صحافیوں کے خلاف آپ بغاوت کے جو مقدمات آپ نے درج کیے ہوئے ہیں، عمران ریاض خان کے خلاف جو مقدمات تھے، تو یہ سارے مقدمات جو بغاوت کے ہیں وہ کیسے درج ہو سکتے ہیں۔ اس پر جو سیکشن 196 ہے، پروسیکیوشن فار اوفینسز اگینسٹ اسٹیٹ، کہ جو اسٹیٹ کے خلاف اوفینسز ہوں گے اس کی پروسیکیوشن کیسے ہوگی، اس کا کیس کیسے چلے گا۔ نو کورٹ شیل ٹیک کوگنیزنس آف اینی اوفینس پنشیبل انڈر چیپٹر 6 آف 9A، چیپٹر 6 آف 9A آف دی پاکستان پینل کوڈ، سیکشن 127 are punishable under section 108A or section 153A or section 294A or section 295A or section 505 of the same code, unless upon complaint made by order of or under authority from the central government or the provincial government concerned or some officer empowered in this behalf by either of the two governments۔ کہ آئین جو ہمارا ضابطہ فوجداری ہے، کرمنل پروسیجرل کوڈ ہے، سیکشن 196 کہتا ہے کہ پاکستان پینل کوڈ کا جو چیپٹر 6 ہے، 9A جو ہے پاکستان پینل کوڈ کا، اس کا اسی طرح جو سیکشن 127 کے علاوہ، اب چیپٹر 6 کون سا ہے؟ جو آپ نے اوفینسز دیکھے ہیں شہباز گل کے خلاف جو لگائے گئے ہیں، وہ سیکشن 121 سے 131 تک وہ سارے کے سارے ہیں جو فال کرتے ہیں سیکشن 196 میں۔ وہ اوفینسز ہیں اگینسٹ اسٹیٹ، اور وہ کوئی اپنی مرضی سے جا کے نہیں کر سکتا۔ اس میں جو صرف سیکشن 127 ہے وہ اس میں سے نکال دیا گیا ہے۔ باقی جو بغاوت کے مقدمات ہیں، جو چیپٹر 6 ہے پاکستان پینل کوڈ کا، جو 120 سے 131 تک ہیں، وہ سارے کے سارے جو اوفینسز ہیں وہ اسٹیٹ کے خلاف ہیں، اور وہ ان کے لیے جو ہمارا ضابطہ فوجداری ہے وہ یہ کہتا ہے کہ اگر تو وہ وفاقی حکومت کے انڈر ہیں تو وفاقی حکومت کی اس کے لیے کوئی عدالت از خود نہیں کارروائی کر سکتی۔ ان مقدمات میں کوئی بھی عدالت از خود اپنے تئیں کارروائی نہیں کر سکتی، بلکہ کارروائی شروع ہوگی وفاقی حکومت خود کرے گی، یا ان کا کوئی آتھورائز پرسن کارروائی کرے گا، یا وہ جو کارروائی ہے صوبائی حکومت کرے گی، یا صوبائی حکومت کا کوئی آتھورائز پرسن کرے گا، اور اس کے علاوہ کوئی اور نہیں کر سکتا۔ یہ سیکشن 196 بڑا کلیئر ہے۔ اب آپ نے دیکھا کہ یہاں میں آپ کو ایک کوٹ کرنے لگا ہوں، یہ PCRLJ ہے، اور یہ 1992 کا ایک فیصلہ ہے، PCRLJ کتاب میں چھپا ہے، اور یہ پیج ہے 2346، جس میں یہ کہا گیا ہے کہ بار relatable to cognizance of offense by the court and not to the power of a private person، کہ یہ نہ تو کوئی عدالت از خود اس کے اوپر کارروائی کر سکتی ہے، اور نہ ہی کوئی پرائیویٹ پرسن کر سکتا ہے۔ یہ بہت اہم بات ہے۔ اب پرائیویٹ پرسن سے مراد یہ ہے جو آتھورائز نہیں ہوگا حکومت کا، جس کو حکومت نے آتھورائز نہیں کیا ہوگا وہ نہیں کر سکتا۔ اب شہباز گل کے معاملے میں ایک مجسٹریٹ نے، جو ایگزیکٹو مجسٹریٹ ہے، اس نے یہ مقدمہ درج کروایا ہے۔ ایگزیکٹو مجسٹریٹ اٹ سیلف اتھارٹی نہیں ہے اس طرح کے مقدمات درج کروانے کی، بلکہ ایگزیکٹو مجسٹریٹ کے لیے ضروری تھا کہ وہ مقدمہ درج کرواتا جو وفاقی حکومت ہے اس کی طرف سے، کمپلینٹ میڈ بائی اور
order of by order of or under authority from the central government or the provincial government concerned or some officer empowered in this behalf by either of two governments, کہ وہ افسر جس کو ان دو حکومتوں میں سے وفاقی یا صوبائی حکومت میں سے کسی نے آتھورائز کیا ہوگا تو صرف وہی مقدمہ درج کروا سکتا ہے۔ بغاوت کا جو مقدمہ ہے یہ کوئی پرائیویٹ بندہ بھی نہیں کروا سکتا اور عدالت خود بھی اس کے اوپر کوگنیزنس نہیں لے سکتی۔ یہ جو ہمارا قانون ہے یہ بڑا کلیئر ہے۔ اچھا، اب شہباز گل کے مقدمے میں ہمیں نظر آتا ہے کہ چلیں ایک مجسٹریٹ تھا، ایک سرکاری آدمی تھا، یہ بہت بڑا بلنڈر ہے جس کو سیشن عدالت نے جب ضمانت خارج کی ہے شہباز گل کی تو اس کو نظر انداز کیا جو درست نہیں ہے قانون کے مطابق۔ لیکن ایک بات میں آپ کو بتا دوں کہ وہاں پھر بھی چلیں سرکاری آدمی تھا، جب ہم عمران ریاض خان کے خلاف مقدمات کو دیکھتے ہیں تو وہاں تو پرائیویٹ لوگوں نے بغاوت کے مقدمات درج کروائے ہیں۔ اب یہی جو چیپٹر 6 آف 9A آف دی پاکستان پینل کوڈ ہے، یہی جو کیسز ہیں یہ سارے کے سارے اوفینس لگے ہوئے تھے، دفعات لگی ہوئی تھیں عمران ریاض خان پر۔ اب عمران ریاض خان پر جب یہ دفعات لگی ہوئی تھیں تو وہ ایک بندہ جو پرائیویٹ پرسن ہے جس کے بارے میں میں نے آپ کو ایک قانون پیش کر دیا ہے 1992 کا PCRLJ اور پیج ہے 2346، اس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ کوئی پرائیویٹ پرسن نہیں کر سکتا۔ آگے ایک اور میں آپ کو ایک سائٹیشن، all the offences against the state are tried under section 196 of CRPC, thus the offence under section 295A of PPC being an offence against the state is to be tried under section 196 of CRPC. Section 295A PPC and section 196 of CRPC demonstrate that offence under section 295A PPC is not an offence against an individual but against the state، کہ جو سیکشن ہے 295A اس میں جو یہ جو اوفینس ہے اور اس میں جو چیزیں سامنے آتی ہیں، ایک بات میں آپ کو بتا دوں کہ یہ پاکستان پینل کوڈ کا سیکشن جو 295 ہے یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ سیکشن 196 یہ کہہ رہا ہے کہ جہاں پر 121 سے 131 تک 120 سے 131 تک جو چیپٹر ہے وہ اس میں شامل نہیں ہوں گے، اور وہ جو اوفینس اگر کسی کیس میں لگے گا تو یہی کہا جائے گا کہ وہ اوفینس اگینسٹ اسٹیٹ ہے۔ اور پھر جو 295A ہے ڈیلیبریٹ اینڈ میلیشیس ایکٹس انٹینڈ ٹو آؤٹریج ریلیجیس فیلنگز آف اینی کلاس بائی انسلٹنگ اٹس ریلیجن اور ریلیجیس بلیف، یہ جو ہے کہ اگر آپ کسی بندے کے بارے میں وہ چیزیں آپ کریں اور آپ کسی کے بارے میں یہ مقدمہ آپ کو یا آپ کے نالج میں لانا چاہتا ہوں، جو وقار ستی کے خلاف راولپنڈی میں مقدمہ درج ہوا ہے وہ 295A کا ہے، جس میں یہ کہا گیا ہے کہ وہ عمران خان کے خلاف ایک ویڈیو بنائی اور عمران خان کے مختلف خطابات میں سے کلپس کو آگے پیچھے کر کے جوڑ کے وہ یہ شو کروا رہے ہیں کہ معاذ اللہ عمران خان نے کوئی گستاخی کی ہے، اور وہ مختلف چیزوں کی، قرآن پاک کا بھی اس میں، صحابہ کرام کا اور باقی بھی۔ تو یہ جو ملیشیس، جب آپ بدنیتی کے ساتھ کسی کے جو بارے میں ایسی چیزیں پھیلاتے ہیں تو یہ ہمارا جو ضابطہ فوجداری ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ یہ بھی انڈیویجول کے خلاف کیس نہیں ہے، یہ بھی اسٹیٹ کے خلاف کیس ہے، کیونکہ اس سے آپ امن و جو عامہ ہے یا جو پیس ہے وہ آپ اس کو ڈسٹرب کر رہے ہیں۔ اس وجہ سے 196 کے تحت جو بغاوت کے مقدمات ہیں ان ساروں کے لیے ضروری ہے کہ آپ وفاقی حکومت یا صوبائی حکومت کی پرمیشن سے وہ مقدمات درج ہوں گے اور پھر آگے کارروائی چلے گی۔ یہ سیکشن 196 ہے CRPC کا، جو بغاوت کے مقدمات کے لیے جو پروسیکیوشن ہے وہ سیکشن 196 میں ہوگی، اور نہ عدالت از خود اس کے اوپر کوئی کوگنیزنس لے سکتی ہے اور نہ ہی کوئی پرائیویٹ پرسن یہ مقدمہ درج کروا سکتا ہے۔ یہ مائنڈ میں رکھیے گا۔ اللہ پاک پاکستان کامیاب و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔